صوفیہ کی مذمت بیان کرنے کی چند وجوہات۔ ابن عقیل نے کہا، میں چند ایسی وجوہات کی بنا پر صوفیہ کی مذمت بیان کرتا ہوں جن کے ارتکاب پر شرع یعنی شریعت مذمت کو لازم قرار دیتی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ انہوں نے بیکاری کے اڈے رباط یعنی خلوت خانے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مساجد میں جماعت سے الگ تھلگ ہو کر ادھر کے ہو بیٹھے ہیں۔ یہ خانقاہیں مسجدیں نہیں ہیں اور نہ ہی گھر ہیں اور نہ ہی سرائے ہیں، بلکہ یہ کاروبار معاش سے معطل ہو کر بیکاری کی خاطر انہی میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو فقط خورد و نوش کے لیے اور رقص و غنا کے لیے چوپاؤں کی مثل لہیم و شہیم بنا رکھا ہے۔ انہوں نے خوش نما اور دیدہ زیب جبوں پر اپنا اعتماد بنا رکھا ہے، جو مخصوص رنگوں کے ساتھ آراستہ ہوتے ہیں اور عوام الناس اور مستورات کے دلوں میں اثر آفرینی رکھتے ہیں۔ یہ لوگ خواتین اور نوخیز نوجوانوں کو شکلوں اور ملبوسات کے تزنا اور سجاوٹ کے ساتھ اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مستورات موجود ہوتی ہیں، لیکن جب یہ وہاں سے برآمد ہوتے ہیں تو بیویوں کے دل اپنے خاوندوں کے برخلاف خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ظالموں، جابروں، فاجروں، غاصبوں، مثلاً ٹیکس سے اوروں سے اشیاء طعام کھانے کی چیزیں اور نفقات و صدقات قبول کرتے ہیں۔ دوران سما نوخیز بے ریش لڑکوں کو اپنے پہلوؤں میں بٹھاتے ہیں اور پھر انہیں آفتاب کی کرنوں کی نموداری تک اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غیر محرم مستورات سے اختلاط رکھتے ہیں اور پھر انہیں خرقہ پوشی کیا ہے؟ یہ ایک نئی بدعت ہے۔ خرقہ پوشی کی بدعت شرع میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس طرح کے قبل ازیں بھی سخاوی کا قول گزر چکا ہے۔ انہیں خرقہ پوشی کی دلیل کے ساتھ قائم رکھتے اور ان کی دھارس بناتے ہیں۔ یہ لوگ ترب کو وجد، دعوت کو وقت اور لوگوں کے کپڑوں کو باہم تقسیم کر لینے کو حکم کا نام دیتے ہیں۔ جس گھر میں انہیں بلایا جائے اس سے نئی دعوت کی تاریخ کے بغیر بالکل نہیں نکلتے، اور یہ لوگ یعنی اگر کسی نے دعوت دے کر بلائی تو دوسری دعوت کی تاریخ جب تک نہیں لے لیں گے جب تک اس گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی واجب ہو گئی ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنا کفر ہے اور اس کا کرنا فسق کو نافرمانی ہے۔ کہتے ہیں لکڑیوں یعنی آلات موسیقی کے ساتھ گانے سننے میں قربت ہے۔ ہم نے ان سے یہ بھی سنا ہے کہ گوئے کی لے کے وقت اور تکیوں کی حاضری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ یہ بھی قربت ہے، حالانکہ یہ بھی کفر ہے، کیونکہ جو فعل حرام اور عمل مکروہ کو باعث قربت سمجھے گا وہ اس عقیدے کے ساتھ کافر ہو جائے گا۔ علماء کرام اس گانے کی حرمت و کراہیت کے بین ہیں۔ آلات موسیقی اور سامان لہو و ترب کی حرمت پر دلیل کئی وجوہ طریق سے صحیح ثابت شدہ ہے۔ سب سے قوی روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، میری امت میں ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ صحیح بخاری الاشربہ حدیث نمبر 5590۔ علماء کرام اس گانے کی حرمت و کراہیت کے بین ہیں۔ یہ لوگ اپنے نفوذ کو اپنے شیوخ اور ارباب طرائق کے سامنے بے حس و حرکت رکھ دیتے ہیں۔ اگر کسی بے ریش نوخیز کو بوسہ دے تو کہا جاتا ہے رحمت ہے، اور اگر کسی اجنبی خاتون سے خلوت میں ہو جائے تو کہا جاتا ہے اس کی بیٹی ہے،
کیونکہ یہ بھی تو خرقہ پہن چکی ہے۔ اگر کپڑے کو اس کے مالک کی رضامندی کے بغیر دوسروں میں تقسیم کر دے تو کہا جاتا ہے یہ خرقہ کا حکم ہے۔ ہمارا تو یہ کوئی ایسا شیخ نہیں ہے کہ ہم اپنے حال کو اس کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ شرعی امور میں دخل اندازی کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی شیخ ایسا ہوتا جس کا حال ہم قابل تسلیم مانتے تو وہ شیخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ میں عرض کر چکا ہوں، انہوں نے تو یوں فرمایا ہے اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سیرت ابن حشام صفحہ 670 671، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 182 183۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا تم اپنا آپ میرے حوالے کر دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے سوالات و اعتراضات کیے تھے۔ یہ اعتراض اصل حکم پر نہیں تھا، بلکہ یہ اعتراض تو استفسار و توضیح کی خاطر تھا۔ ذرا دیکھو، یہ ایک صحابی ہیں، یہ فرما رہے ہیں آپ ہمیں تو بلا ناغہ مسلسل روزے رکھنے سے منع فرماتے ہیں، جبکہ خود وصل فرماتے ہیں، یعنی صوم وصال۔ صحیح بخاری الصوم حدیث نمبر 1962، صحیح مسلم الصیام حدیث نمبر 1102۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے فرشتے کہتے ہیں کیا تو اس زمین میں بنائے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اور موسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ انہوں نے فقط اس بات کو متقدمین کو خوش کرنے اور مریدوں پر حکومت کرنے کے لیے بنایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس فرعون نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 54۔ شاید بات ان کے اس گروہ کی ہو جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ جب معرفت پا جاتا ہے تو اسے کوئی فعل و عمل بھی مضر اور نقصان دہ نہیں رہتا، اور یہ آخری درجے کی زندگیت ہے، کیونکہ فقہائے کرام کا اس فیصلے پر اجماع ہے کہ کوئی بھی ایسی حالت نہیں ہے جس تک عارف باللہ پہنچ کر عمل کی انتہا کو پہنچ جائے، بلکہ اس پر شرعی امور کی ادائیگی پر اتنی ہی سختی ہوگی جیسے انبیاء کرام کے احوال ہیں کہ صغائر کے معاملے میں بھی ان کی گرفت ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، ان دین سے فارغ اور دلیل و ثبوت فراہم کرنے سے خالی لوگوں کی طرف کان نہ لگاؤ۔ یہ تو خالص زندگی لوگ ہیں جنہوں نے گورنروں کے جبے یعنی قیمتی جبے اور اون پہن کر رکھی ہے، جنہوں نے آوارہ اور بدچلن ملاحدہ کے اعمال یعنی کھانا پینا، ناچنا، گانے سننا اور شرعی معمولات کو ترک کرنا وغیرہ اختیار کر رکھا ہے۔ صنعت کا سے تو یہ جرأت نہ ہو سکی اور جسارت نہ ہو سکی کہ شریعت کا انکار کرتے۔ صوفیہ نے یہ بھی کر دکھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے کچھ خاص نام ایجاد کیے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ حقیقت اور شریعت یعنی حقیقت اور ہے اور شریعت اور ہے۔ یہ انتہائی بری حرکت ہے، کیونکہ شریعت وہ ہے جسے حق تعالیٰ نے مخلوق کی مصلحتوں اور فوائد کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے جو شیاطین کے ان کے دلوں میں القاء کرنے سے واقع ہوتی ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو شریعت سے ہٹ کر حقیقت کا متلاشی ہو تو وہ دھوکہ زدہ اور فریب خوردہ ہے، اور اگر وہ کسی کو حدیث کی روایت کرتے سن لے تو کہتے ہیں یہ بیچارے مساکین ہیں، انہوں نے اپنا علم ایک مردے سے دوسرے مردے سے لیا ہے، جبکہ ہم نے ایسے زندے سے علم لیا ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جو کہے میرے باپ نے میرے دادا سے مجھے حدیث بیان کی تو میں یوں کہوں گا میرے دل نے میرے رب سے مجھے یہ حدیث بیان کی۔
ان لوگوں نے ایسی خرافات کے ساتھ خود کو بھی ہلاک کر لیا ہے اور کینہ سے بھرپور دلوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی خاطر ان پر اموال نچھاور کیے گئے، کیونکہ فقہائے کرام تو اطباء کے مانند ہیں، طبیب کے مانند ہے۔ طبیب سے کچھ لینے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے اور دواؤں کے لیے خرچہ کرنا گرا ہوتا ہے۔ فقہائے کرام سے بغض رکھنا بھی بڑی زندگیت ہے، کیونکہ یہی تو انہوں نے اپنے فتاوی کے ذریعے ان کے فسق و ضلالت سے خبردار کرتے رہتے ہیں۔ اور حق ثقیل اور بوجھل لگتا ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ ثقیل اور بوجھل لگتی ہے، لیکن مغنیات اور مدح گوش شاعروں پر خرچ کرنا کتنا سہل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کو اس طائفہ کے شر سے بچائے رکھے، جن میں آنے والے خباثتیں ہیں جو آگے آنے والی ہیں۔ لباس میں شرافت، گزران میں خوشگواری، شیریں الفاظ کے ساتھ دھوکہ فریب، جن میں ماں سوائے شرعی امور کو محمل بنانے کے اور شریعت کو بالائے طاق رکھنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے لوگ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ ان کے اہل باطل ہونے کی اس سے بڑھ کر واضح ترین اور کون سی دلیل ہوگی؟ دنیا دار لوگوں کی محبتیں ان کے ساتھ ایسی ہیں جس طرح ان کی محبتیں لہو لعاب کرنے والوں اور گانا گانے والیوں کے ساتھ ہیں۔ متکلمین اور صوفیوں سے بڑھ کر کوئی بھی شریعت کے لیے زیادہ خطرناک اور مضر نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے تہمات اور عقلی شبہات کے ساتھ لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ یہ لوگ اعمال کو خراب بناتے ہیں، دین کے قوانین کو منہدم کرتے ہیں اور فضول کاریوں اور گانے سننے کو محبوب رکھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے، بلکہ وہ تو عقائد کے باب میں سر تسلیم خم رکھنے والے غلام تھے، جبکہ دوسری طرف محبت کرنے والے اور جفا کش تھے۔ تمام بھائیوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ ان کے دلوں کے افکار کو متکلمین کے کلام بالکل متاثر نہ کریں، اور نہ ہی ان کے کان صوفیوں کی خرافات کی طرف ہی مائل ہوں، بلکہ اپنے ذرائع معاش میں مشغول رہنا صوفیوں کی بیکاری اور بطالت سے کئی درجہ بہتر ہے، اور نئی راہیں نکالنے میں ترقی پانے سے ظواہر پر قائم رہنا ہی اچھا اور بہتر ہے۔ میں نے دونوں فریقوں اہل کلام اور اہل تصوف کے طریقوں پر سوچ بچار کی ہے۔ ان متکلمین کی انتہا شک و شبہ، جبکہ صوفیہ کی انتہا بے دلیل دعوے ہیں۔ ابن عقیل نے کہا ہے، اہل کلام میرے نزدیک صوفیہ سے اچھے ہیں، کیونکہ متکلمین بعض اوقات شکوک و شبہات کو زائل اور ختم کر دیتے ہیں، جبکہ صوفیہ تشبیہ کا وہم ڈالتے ہیں۔ ان کی اکثر باتیں الہی پیغامات اور پیغمبرانہ تعلیمات کو بے معنی اور ساکت کرنے کا اشارہ دیتی ہیں۔ جب یہ لوگ محدثین کے متعلق بکواس کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا علم ایک مردے سے دوسرے مردے سے لیا ہے، تو انہوں نے پیغمبرانہ تعلیمات میں طعن کیا اور واقعیت کے خلاف شور بلند کیا، کیونکہ جب کسی راستے کو عیب دار اور ذلیل سمجھا جائے گا تو اس پر چلنا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جس نے یوں کہا، میرے دل نے میرے رب سے یہ حدیث بیان کی، تو یقیناً اس نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ رسول سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اور جس نے بھی یہ کہی بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ تو یہ بات اس زندگیت اور بے دینی کے تحت شریعت میں ٹھونس دی گئی ہے، اس لیے جسے ہم دیکھیں کہ وہ نقل و روایت کو معیوب گردانتا ہے تو ہم جان لیں گے کہ اس نے امر شریعت کو معطل ٹھہرا دیا ہے۔ ایسے قائل کی یہ بات ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے یہ حدیث بیان کی ہے، کیونکہ یہ القا شیاطین کی طرف سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی
نے یہ فرمایا ہے، الانعام آیت نمبر 121، بلا شبہ شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم کرتے ہیں، اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اس نے دلیل معصوم کو تو ترک کر دیا ہے، جبکہ اس دلی علم پر اعتماد و بھروسہ کر لیا ہے جس کی وساوس سے نگہداشت بھی ثابت نہیں ہے۔ ابن عقیل کا کہنا ہے شریعت سے باہر نکلنے والے لوگ بھی بکثرت ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی نقل و روایت اور حفاظت کرنے والوں کے ذریعے اس کی تائید کرتا رہتا ہے، اور فقہ اسلام کے ذریعے اس کے معنی کی تائید فرماتا رہتا ہے، اور یہ فقہا علماء کے سلاطین ہیں جو کسی بھی قذاب کو سر اٹھانے نہیں دیتے۔ سلاطین سلطانوں کی جمع ہے۔ ابن عقیل نے فرمایا ہے، لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی تاجر کے گھر کو ویران کرنا چاہتا ہے تو وہ صوفیہ کے ساتھ رہنے لگتا ہے، اور میں ساتھ یوں بھی کہتا ہوں، اور اس کے دین کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو کیونکہ صوفیہ نے غیر محرم اور اجنبی مردوں سے عورتوں کے لیے خرقے اور جبے پہننے کو جائز رکھا ہے۔ جس وقت سے وہ سما و تربے کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں تو اس دوران بس اوقات عورتوں سے عاشقانہ گفتگو بھی جاری ہو جاتی ہے، اور بعض اشخاص کا بعض سے تنہائی میں بھی وقت گزرتا ہے۔ اس طرح یہ دعوت دونوں اشخاص کی شادی اور خوشی کی تقریب بھی ہو جاتی ہے۔ اس تقریب سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ایک شخص کا دل دوسرے شخص سے معلق ہو چکا ہوتا ہے، ایک کی طبیعت دوسرے کی طرف مائل ہو چکی ہوتی ہے، بیوی اپنے خاوند کے خلاف ہو چکی ہوتی ہے، اور اگر خاوند کا نفس مطمئن بھی رہے تو اسے دیوس ہی کہا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 اشخاص ایسے ہوں گے جن کی طرف روز قیامت اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، اور ان میں سے ایک دیوس ہے۔ اسے امام نسائی نے الزکات حدیث نمبر 2563 میں، امام احمد نے جلد 2 صفحہ 134 میں، اور ابن حبان نے صفحہ 56 موارد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اس کا ایک دوسرا طریق امام احمد جلد 2 صفحہ 69 اور 128 میں بھی موجود ہے، اور اس میں دیوس کی تفسیر کی بائیں الفاظ موجود ہے، جو اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیوی میں خباثت کو قبول کرتا ہے۔ اس کی سند میں جہالت ہے، لیکن یہ معنی صحیح اور ثابت ہے، جس طرح کہ امام ابن اسیر کی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والعصر جلد 2 صفحہ 145 میں ہے، اور اسی طرح غریب الحدیث جلد 3 صفحہ 1087 میں بھی ہے، جو کہ حربی کی تعلیم۔ اگر وہ اسے روکے گا تو عورت خاوند سے طلاق لے کر اس کے پاس جانا پسند کرے گی، جس نے اسے جبہ پہنایا ہوگا، اور اس کے پاس جانا چاہے گی جو اس کی طبیعت میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے، فلاں خاتون نے توبہ کر لی ہے، شیخ نے اسے جبہ پوشی کروائی ہے، اور وہ اس کی بیٹیوں میں سے بن گئی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ کھیل تماشا اور غلطی ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں یہ مردوں کے مقام پر فائز ہو گئی ہے۔ اس طریقہ کار پر مدتیں بیت چکی ہیں، اور دنوں سے کتاب و سنت کا حکم ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ میں عرض پرواز ہوں، یہ سارا ابن عقیل کا کلام ہے۔ وہ ایک عمدہ، ناقد اور تیز نظر فقیہ ہے۔ ان سے متعلق کہے گئے بعض اشعار ابو بکر عنبری نے اپنی ذاتی رودات کو صوفیہ کے حوالے سے یوں سپرد قلم و کرتاز کیا ہے، مالکوں اور غلاموں کے درمیان 2 دعوے داروں میں فرق اور جانچ کرنے کے لیے میں نے بہت غور و فکر کیا ہے۔ میں نے ان کے اکثر کو مثل سراب
پایا ہے کہ دور سے جس کا نظارہ تجھے نہایت بھلا لگتا ہے۔ میں نے آواز بلند پکار کر پوچھا، اے میری قوم، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو سبھی نے اپنے اپنے وجود کے مطابق اشارے دیے۔ تو بعض نے اپنے ہی نفس کی جانب اشارہ کیا اور اس نے قسم کھا کر اس سے کسی مزید کی نفی کر دی، اور بعض نے فرقہ کی طرف اشارہ کیا جو اس کے لیے پیون لگا کر بنایا گیا تھا۔ بعض نے چمڑے کے پانی پینے والے ڈونگے یعنی برتن کی طرف اشارہ کیا۔ ایک دوسرے نے اشارہ کیا جو اپنی ہی خواہشات کی عبادت کرتا تھا، حالانکہ خواہشات کا پجاری کوئی اچھا اور بھلا مانوس شخص نہیں ہوتا۔ سما سننے کا انتہائی شوقین اور دل دادا ہے، خواہ وہ سادہ باتیں ہوں یا نغمے اور گیت ہوں۔ جس وقت کوئی زوردار شور بپا ہوتا ہے تو آہیں بھرتا اور چلاتا، اور شور میں یہ بھی شیروں کے دہاڑنے کی مثل دہاڑتا اور گرجتا ہے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں۔ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں۔ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔